بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 117واں دن 27 ربیع الثانی۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ غار ثور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے دوران غار ثور میں جمعہ، سنیچر اور اتوار 3 دن رہے۔ پھر جب مکہ میں شور و ہنگامے میں کمی ہوئی تو مدینہ کے لیے نکلنے کا ارادہ فرمایا۔ عبداللہ بن اریقط کو راستے کی رہنمائی میں بہت مہارت تھی۔ انہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے 2 سواری دے کر مدینہ پہنچانے کے لیے اجرت پر پہلے ہی سے تیار کر رکھا تھا۔ جب عبداللہ بن اریقط سواریاں لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹنی قیمتاً پسند کیا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن اریقط مدینہ کی طرف نکل پڑے۔ ان حضرات نے عام راستے کو چھوڑ کر ساحلی راستہ اختیار کیا۔ اسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر معبد کے خیمے سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معبد کی اجازت سے ان کی خشک تھنوں والی اور کمزور بکری سے دودھ دوہا۔ سب نے سیر ہو کر پیا، پھر دودھ دو کر معبد کو دے کر سفر کا رخ کیا۔ کفار نے اعلان کیا تھا کہ جو محمد کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو انعام میں 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ چنانچہ سراقہ بن مالک نے اونٹوں کے لالچ میں گھوڑے پر سوار ہو کر پیچھا کیا۔ جب قریب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، جس کی وجہ سے اس کے گھوڑے کے اگلے دونوں پیر گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے۔ وہ معافی مانگنے لگا اور وعدہ کیا کہ اگر نجات ملی تو کفار کو آپ کا پیچھا کرنے سے روک دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو اس کو نجات ملی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ سانس لینے کا نظام۔ جب ہم گرد و غبار والی ہوا میں سانس لیتے ہیں تو مٹی کے ذرات بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، جن سے حفاظت کے لیے اللہ تعالی نے ناک سے پھیپھڑے تک ہوا کے راستے میں بلغم پیدا کر دیا ہے، جو ہوا کی نالیوں کو تر رکھتا ہے۔ جب ہوا ان نالیوں سے گزرتی ہے تو اس میں موجود گرد و غبار بلغم سے چپک جاتے ہیں اور صاف ستھری ہوا پھیپھڑے میں پہنچ جاتی ہے۔ پھر بلغم کے ذریعے یہ گرد و غبار سانس کی نالیوں کے باہر آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے اپنی قدرت سے ہمارے پھیپھڑے کی حفاظت کا کیسا غیبی انتظام فرمایا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ نمازوں کو صحیح پڑھنے پر معافی کا وعدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اللہ تعالی نے فرض کی ہیں، جس نے ان کے لیے اچھی طرح وضو کیا اور ٹھیک وقت پر ان کو پڑھا اور رکوع و سجدہ جیسے کرنا چاہیے ویسے ہی کیا، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالی کا پکا وعدہ ہے کہ وہ اس کو بخش دے گا، اور جس نے ایسا نہیں کیا تو اس کے لیے اللہ تعالی کا کوئی وعدہ نہیں، چاہے گا تو اس کو بخش دے گا اور چاہے گا تو سزا دے گا۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ بیماروں کی عیادت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی عیادت کرتے اور جنازے میں شریک ہوتے اور غلاموں کی دعوت قبول فرماتے تھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ نماز کے لیے پیدل آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ نماز کا ثواب اس آدمی کو ملے گا جو سب سے زیادہ پیدل چل کر آئے، پھر اس سے زیادہ ثواب اس آدمی کو ملے گا جو اس سے زیادہ دور سے چل کر آئے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مسجد میں حلقے لگا کر دنیاوی باتیں کریں گے۔ تم کو چاہیے کہ ان لوگوں کے پاس بالکل نہ بیٹھو، اللہ کو ان لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا سے کیا کہا گیا؟ حضرت صلت بن حکیم فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ دنیا کو یہ وحی کی گئی کہ جو تجھے چھوڑ دے تو اس کی خدمت کر، اور جو تجھے ترجیح دے اس سے خدمت لے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ قیامت کے حالات۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، جب سورج بے نور ہو جائے گا اور ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، اور جب 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں یعنی قیمتی ہونے کے باوجود آزاد چھوڑ دی جائیں گی،
اور جب جنگلی جانور جمع ہو جائیں گے اور جب دریا بھڑکا دیے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ تو اس وقت ہر شخص ان اعمال کو جان لے گا جو لے کر آیا ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، بچنے کے ذریعے درد کا علاج۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں درد کی وجہ سے سر میں پچنا لگوایا۔ خلاصہ، پچنا لگانے سے بدن سے فاسد خون نکل جاتا ہے، جس کی وجہ سے درد وغیرہ ختم ہو جاتا ہے اور آنکھ کی روشنی تیز ہو جاتی ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور دشمن کے مقابلے میں تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور مصیبت کے وقت صبر کرو، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔